بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے عزیز ناظرین اور سامعین، اس وقت میں خصوصاً کبوتروں سے دلچسپی رکھنے والے حضرات یعنی کبوتر باز اور دوسرے پرندوں سے آگاہی اور دلچسپی رکھنے والے تمام ناظرین اور سامعین، آپ کے لیے میں چاہتا ہوں کہ کچھ ایسی دلچسپ معلومات کبوتروں کے بارے میں آپ تک پہنچاؤں جو غالباً آپ کے لیے بالکل نئی ہوں گی انشاءاللہ. مجھے ایک اسٹوڈنٹ نے سوال کیا تھا کہ ڈاکٹر صاحب، یہ کبوتر اور فاختہ میں کیا فرق ہے اور ان کی کتنی اقسام یا سپیشیز وہ کہتے ہیں وہ کتنی ہیں دنیا پر. تو بات یہ ہے کہ اگر سائنسی نقطہ نگاہ سے دیکھا جائے تو کبوتر اور فاختہ میں کوئی خاص فرق نہیں، بلکہ سائنٹیفکلی اسپیکنگ پیجن اور ڈو یعنی کبوتر اور فاختہ میں کوئی فرق نہیں. اور جہاں تک رہا اس کی بے شمار سینکڑوں اقسام ہیں، اور ابھی تک میں نے جو نوٹ کی ہیں وہ کچھ 300 مختلف کبوتر اور فاختائیں مختلف انواع کی دنیا بھر میں موجود ہیں. اور یہ انگلش کا لفظ پیجن یہ دراصل لاطینی لفظ ہے پی پی او کا معنی ہے ینگ چیپنگ برڈ، اور جو ڈو ہے نا یہ نارس اوریجن ہے اس کو یہ نارس یہ اصل میں ڈچ نارتھ کو یعنی شمالی، جب دیکھیں نا دنیا کا نقشہ تو ایکسٹریم شمال پہ اسکینڈینیوین کنٹریز ہیں، یہ جس میں ناروے، سویڈن، اور یہ اس کا اوریجن یہ اس کی زبان سے نکلا ہے ڈو جو ہے یہ کوئی 14ویں صدی میں اس کو پہلے ڈووا یا ڈوف یہ نام یہ سامنے ظاہر ہوا، لیکن ہمارے ہاں تو اس کو ہر بندہ کبوتر کہتا ہے، پاکستان خواہ ہو خواہ ہندوستان ہو خواہ یہ پورا ساؤتھ ایشیا، اس میں زیادہ تر اس کو کبوتر کے نام سے پکارا جاتا ہے. لیکن ڈچ جو ہے نا یہ میں گیا ہالینڈ میں تو ڈچ اس کو کہتے ہیں ڈوف، اور جرمنی بھی مجھے جانے کا موقع ملا تو جرمنی والے اس کو توبے کہتے ہیں. یہ تو یہ جو عربی پہنتے ہیں لباس اس کو توب کہتے ہیں، وہ ثوب ہوتا ہے، یہ توب اس کو جرمن کہتے ہیں. اور آئرش اس کو قوم کہتے ہیں، اور
ناروے میں اس کو ڈیو کہا جاتا ہے، اور اٹلی میں اٹیلین جو لینگویج ہے اس میں کولمبا کہا جاتا ہے. اور چونکہ جتنے بھی نام ہوتے ہیں نا ٹیکنیکل نام، وہ اٹیلین وہ ہی اوریجن ہوتا ہے. تو یہ کولمبا یہ جینس ہوگا، اور سپیشیز ان کی مختلف ہوتی ہیں. وہ آگے چل کے میں آپ کو کچھ تصویریں دکھاؤں گا اور ان میں آپ کو پتہ چل جائے گا. اور اسی طرح چیکوسلوواکیا جو ہے نا، اس میں اس کو کہتے ہیں حالوب. حالوب میرا ایک دوست ہوا کرتے تھے، عراق میں پروفیسر تھے، اور بہت ہی پیارے دوست تھے. اللہ ان کی زندگی کرے، اگر وہ زندہ ہیں تو ان کے لیے دعا گو ہوں، اور اگر خدا نخواستہ اگر وہ شہید ہو گئے ہیں یا فوت ہو چکے ہیں تو اللہ رب العزت ان کو غریق رحمت کرے. تو حالوب چیکوسلوواکیا میں حالوب کہا جاتا ہے. حالوب کو عربی میں یہ نہیں ہوتا، نہیں وہ ہیل ہوتا ہے، ہیل جو ہوتے ہاں حالوب بھی کہتے ہیں. یہ ہیل سٹارمز جو ہوتے ہیں نا، اولے پڑتے ہیں حالوب. تو ہنگیرین میں اس کو گالم کہا جاتا ہے. گلام یعنی جس طرح غلام نہیں ہوتا، گلام بھی سائلنٹ ہوتا ہے، گلام. اسی طرح پولش جو ہے نا، پولینڈ میں اس کو زیک کہتے ہیں، اور سویڈش لوگ جو ہیں اس کو دعا کہتے ہیں. یعنی ناروے اور سویڈن ان میں، اور ڈچ، یہ تقریباً ان کا پروننسیشن تھوڑا سا مختلف ہوتا ہے. تو یہ عام طور پہ ان ساری جگہوں میں کوئی دوو کہتا ہے، کوئی دوو کہتا ہے، دووا کہتا ہے، کوئی ڈوف کہتا ہے. تو اس طرح کے یہ ہیں مختلف ان کے نام کبوتروں کے آپ کو جو ملیں گے. اور اب رہا کہ یہ بہت ساری آپ کو ان کی قسمیں ملیں گی. جس طرح میں نے بتایا، چند ایک میں تصاویر آپ کے لیے پیش کر رہا ہوں. ایک کراؤنڈ وکٹوریا پیجن ہے. اللہ اکبر، دیکھیں اس کے سر پہ تاج کیسا زبردست وکٹوریا جیسے اس کا تاج ہے، اور نیلے رنگ کا بہت خوبصورت یہ وکٹوریا کراؤنڈ وکٹوریا پیجن کہتے ہیں اس کو. بالکل مور کی طرح کا نا اس کا سر پہ تاج ہوتا ہے. اور اسی طرح جو اورنج فروٹ ڈو، یہ فاختہ ہے، یہ اورنج کلر کی، بالکل مالٹے یا کہیں کہ اورنج کلر کی، سنترے رنگ کی یہ ہے. اور ایک نکوبار پیجن ہے، او بیوٹیفل پیجن، یہ بھی بہت خوبصورت ہوتا ہے، یہ بھی آپ دیکھیں. اسی طرح ایک یہ ہمارے ہاں کافی یہ فاختائیں ملیں گی، وائٹ ونگڈ ڈو. وائٹ ونگڈ ڈو جو ہے، یہ ان کے سفید اندر جب یہ اڑتی ہیں تو پر نیچے سے سفید ہوں گے، اور یہ بہت زبردست یہ آواز بھی دیتی ہے. کچھ ہم جب بچپن میں ہوتے تھے تو باقاعدہ اس کی آواز نکالتے تھے، کو 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 یوسف کھو، کو گو کو یوسف کھو، لائک دیٹ. تو اسی طرح کریسٹڈ پیجن، یہ بھی آپ دیکھیں، ایک یہ بھی زبردست قسم کا ایک کبوتر کی قسم ہے. اللہ رب العزت، اللہ کے کیا کیا رنگ ہیں. اسی طرح ایمیرالڈ ڈو ہے، یہ ایک یہ بھی فاختہ کی قسم ہے، یہ زبردست قسم کی. اس کے پر سبز رنگ کے ہوتے ہیں. سر دیکھیں اس کا، اور سر اور پر تقریباً جو اوپر سے ہیڈ ہے نا، وہ تقریباً ایک جیسا سبز رنگ کا، اور تھوڑا سا کبھی آف وائٹ بلیک بھی اس میں
آپ کو کچھ پر نظر آئیں گے یا کچھ لکیریں نظر آئیں گی. اسی طرح ایک ہے شیلس بلو پجن. اللہ اکبر, یہ بھی بہت زبردست قسم کا نیلے رنگ کا یہ کبوتر ہے. یہ ایک ڈائمنڈ ڈاو ہے, یہ تو بالکل ہیرا, اس کو کہتے ہیں ہیرا فاختہ, جو ہیرے کی طرح اس کے اوپر ڈائمنڈ کی طرح ان کے پروں کے اوپر نا اس طرح لگتا ہے جیسے یہ ڈائمنڈز ہیں, ہیرے ہیں اور جوڑے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ نے. اور اسی طرح ان کا ڈاو ہے, یہ بھی بہت پرانی اس کا اوریجن ہے, اس کا نام ان کا ڈاو. اور اب ایک آپ کو سب کی ماں کہا جاتا ہے, وہ ہے راک پجن. یہ نہیں جنگلی کبوتر نہیں ہوتے, جنگلی کبوتروں کو سب کبوتروں کی ماں کہا جاتا ہے. کہتے ہیں کہ جی یہ سب سے یہ ماں ہی سمجھیں, سب کبوتروں کا جو اوریجن ہے یا شروع ہوا تو وہ ان سے ہی شروع ہوا. تو اسی طرح اسٹاک پجن ہے, اسٹاک پجن کے ساتھ آپ ووڈ پجن دیکھیں گے. بینڈ ٹیلڈ پجن, بینڈ ٹیلڈ پجن بھی بہت خوبصورت کبوتر ہے. اس کا خاص طور پہ چونچ جب سامنے سے نا وہ آپ کو پیلی اور نیلی رنگ کی, وہ ایسے لگتا ہے جیسے اس نے کسی نیلی سیاہی میں چونچ ماری ہے تو وہ تھوڑی سی ڈبو کے باہر نکال دی ہے اور تھوڑی سی لگا ہوا ہے اوپر. اگلا حصہ ٹپ جو ہوتی ہے نا وہ اس کی یہ نیلے رنگ کی, اور بہت خوبصورت پر ہوتے ہیں. گردن اس کی بڑی پیاری گردن. اور اسی طرح ایک سنو پجن ہے. سنو پجن ایسے ہی سمجھیں کہ جیسے یہ برفانی پجن اس کو کہا جاتا ہے. یہ تھوڑا سست ہوتا ہے لیکن خاصا فلفی سا موٹا تازہ ہوتا ہے. اور اسی طرح اسپیکٹیلڈ پجن ہے. اسپیکٹیلڈ پجن یہ بھی ایک خاص قسم ہے, اور یہ اس کو کولمبا گنی کہتے ہیں, اور یہ اس کا ٹیکنیکل نام ہے. اور اسی طرح یہ اتنی زیادہ اقسام اللہ رب العزت نے بنائی. میں نے آپ کو چند ایک جو بڑی نایاب ہیں وہ میں نے آپ کو دکھائی ہیں. گو یہ ساری جتنی بھی قسمیں ہیں, لیکن ان میں جو کامن چیزیں ہیں میں سمجھتا ہوں جو بالکل ہر جو ایسے کریکٹرز, ایسے کردار, ایسی چیزیں جو ہر ایک میں یکساں پائی جاتی ہیں, وہ تھوڑا بہت تو فرق ہوتا ہے. لیکن یاد رکھیں یہ سارے جتنی بھی سپیشیز ہیں نا پجنس کی, جتنی بھی کبوتر کی انواع ہیں, قسمیں ہیں, ان میں یہ ہے کہ یہ بڑے اڑان ان کی زبردست ہوتی ہے. سب بڑے اسٹرانگ فلائرز ہیں اور بہت اڑنے والے. اور ایک ان میں کامن ہر کبوتر میں یہ ایک صفت ہے کہ ان کا ایک جوڑا ہوتا ہے پورے لائف کا. سمجھیں کہ ایک ساتھی ہوتا ہے, اس کو ہم انگریزی میں کہتے ہیں مونو گیمس, یعنی پیئر فار لائف. یہ پورے زندگی کا ایک جیون ساتھی ہوتے ہیں, دو ایک جوڑا ہوتا ہے. اور اسی طرح یہ ایک تو اپنا گھونسلہ مختلف چیزوں سے, ٹہنیوں سے, یہاں تک کہ بہت ساری چیزوں سے, یہ کبھی کبھی وائر بھی میں دیکھتا ہوں ان میں پڑی ہوتی ہے. اسی طرح بہت ساری ایک آرام چھوٹا گھونسلہ وہ ہر ایک بناتے ہیں. یہ نر اور مادہ جو بھی جوڑا ہے وہ کبوتر اور کبوتری. اور یہ یاد رکھیں کہ یہ ایک وقت میں 2 انڈے دیتے ہیں, ایک بھی دیتے ہیں اور بعض اوقات 1 یا 2.
دو سفید رنگ کے یہ انڈے ہوتے ہیں، یا یہ سمجھ لیں تھوڑے سے کریمی وائٹ، یعنی کہ یہ میلے سمجھ لیں یہ انڈے ہوتے ہیں. ہر جب بھی یہ انڈا دیتی ہیں تو 2 انڈے دیتی ہیں، 1 یا 2 انڈے. اور دوسرا یہ ہے کہ ان انڈوں کو دونوں ہی یہ جوڑا ہے نا، جوڑا دونوں ہی سینکتے ہیں، اور ان میں سے بچے نکالتے ہیں، بچوں کے اوپر انڈوں کے اوپر بیٹھتے ہیں، اور جو بچے نکلتے ہیں نا ان کو پھر یہ اپنے بچوں کو باقاعدہ ہم اس کو کہتے ہیں پجن ملک، وہ دودھ پلاتے ہیں. دودھ ایک خاص قسم کا، اس پہ میں ایک اسپیشل پروگرام کروں گا اور اس پہ آپ کو دکھاؤں گا کہ یہ انڈوں سے بچے نکلنے سے چند دن پہلے ہی اللہ رب العزت نے ایسا نظام رکھا ہوا ہے کہ ان کے منہ سے ایک ایسی چیز پیدا ہوتی ہے، لعاب سا، وہ ایسی چیز ہے، وہ اس کو کہتے ہیں پجن ملک. وہ دودھ ہے ان کبوتروں کا، اور یہ بڑا ہی پروٹین اس میں ہوتی ہے، اس میں فیٹ ہوتی ہے، اور اس میں یہ سمجھ لیں کہ اس میں وائٹامنز ہوتے ہیں اور اینٹی باڈیز ہوتی ہیں، اور قوت مدافعت کے لیے بچوں. اور یہ پورا ایک پہلا ہفتہ جو ہے نا یہ بچوں کا، یہ دونوں جوڑا جو ہے یہ بچوں کو وہ پلاتے ہیں. وہ اس طرح نہیں کہ وہ نگل لیں یا اس کو کیا اس کو بولتے ہیں، یا نگلیں یا گھونٹ کی طرح نہیں ہوتا، وہ چونچ سے وہ سک کرتے ہیں، چوستے ہیں اس کے یہ جو ملک ہوتا ہے پجن ملک، اور بڑا طاقت والی چیز ہوتی ہے ان کے لیے، بچوں کے لیے. اور ایک ہفتہ، اور ایک ہفتے کے بعد پھر آہستہ آہستہ وہ اس کو سالڈ جو ٹھوس غذا ہے وہ اس کو تھوڑا نرم کر کے وہ کھلاتے ہیں، تو اس طرح پھر وہ بڑے ہو جاتے ہیں. اجازت سے پہلے ایز یوزول حدیث مبارک، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے: تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے بھائی کے لیے وہی نہ پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. اسی کے ساتھ ڈاکٹر اشرف صاحبزادہ کو ڈھیر ساری دعاؤں کی درخواست کے ساتھ اجازت دیں. فی امان اللہ.